پر بھروسہ کیا، نظر کے خلاف بھروسہ کیا. اس لیے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، ہمارا تعلق جڑ جاوے، ان سے ہمارا گمان صحیح ہو جاوے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا کرنے کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جو بندے کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ بندے کے گمان پر کرتے ہیں، بندے کے یقین پر کرتے ہیں. ابن آدم جس چیز سے امید لگا لیتا ہے کام بننے کی، اللہ رب العزت ابن آدم کا کام اسی چیز سے بناتے ہیں اور وہی چیز اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائے تو اللہ بھی اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ جو ہوتا ہے وہ بندے کے گمان پر ہوتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام گمان کو صحیح کروانے آتے. قوموں کا گمان ہوتا تھا کہ اللہ سے ہوتا مگر اس شکل سے ہوتا. جیسے قوم سبا کا یقین یہ تھا کہ کرنے والے تو اللہ ہیں لیکن باغات کے راستے سے کریں گے. فرعون کا یقین یہ تھا کہ کرنے والے تو اللہ ہیں لیکن ہماری حکومت سے ہوتا. تو قوموں کا جو یقین ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام اس یقین سے ہٹا کر اللہ کی طرف یقین موڑتے، جن سبب کی طرف یقین جڑا ہوتا. تو اپنے یقین کو بدلنے کی یہ محنت ہے، دعوت کی جو پوری محنت ہے، اس محنت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہمارا یقین جو ہے ہمارے اندر دل کے اندر جس غیر سے امیدیں ہیں، اللہ کے جس غیر سے امیدیں ہیں وہاں سے امید نکل جاوے، ٹوٹ جاوے اور اللہ سے ساری امیدیں جڑ جائیں کہ کرنے والے اللہ ہیں. اس دنیا کے اندر یقین والوں کی 4 قسمیں رہتی ہیں، انسانیت کی 4 قسمیں رہتی ہیں. 3 یقین والوں کی قسم ایسی ہے جو اللہ کی ذات سے اس دنیا میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتی. پہلی انسانیت وہ ہے یقین والوں کی جو کہتی کہ کرنے والے تو اللہ ہیں، کریں گے تو اللہ ہی مگر بتوں کے راستے سے کریں گے. مشرکان مکہ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. لیکن یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں اس راستے سے کرتے ہیں. یہ ہوا والا بت ہے، یہ پانی والا بت ہے، تو وہ بت بنائے ہوئے تھے. تو پہلی قسم ان کی تھی جو کہتے تھے کریں گے تو اللہ لیکن بتوں کے راستے سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ابا سے پوچھا کہ حسین یہ بتاؤ تمہارے کئے معبود ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 7 ہیں. آپ نے پوچھا 7 کیسے؟ تو کہا 1 آسمان پر 6 زمین پر، 1 آسمان کے اوپر اور 6 زمین پر. تو پوچھا جب تمہارے اوپر کوئی حاجت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی حال آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ کس معبود سے کہتے ہو؟ کس خدا سے کہتے ہو؟ تو ایک مشرک وہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ جب میرے اوپر کوئی حاجت آ جاتی ہے تو میں آسمان والے سے کہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے حسین یہ بتاؤ تم آسمان والے سے کہتے ہو تو آسمان والا تمہارا وہ حاجت پوری کر دیتا ہے، وہ کام بنا دیتا ہے؟ تو کہا ہاں بنا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تمہارے کام بنا دیتا ہے تو پھر تم ان کو کیوں شریک کرتے ہو دنیا والوں کو؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو کام بنائیں گے لیکن ان کے ذریعے سے، اس لیے وہ اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. دوسری یقین والوں کی قسم وہ ہے جو کہتی کہ کرنے والے تو اللہ ہی ہیں اور اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سب کو ساری مخلوق کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اللہ والوں کے راستے سے سب کچھ کریں گے.
تو فرمایا یہ انسانیت کی وہ قسم ہے جو جن کے رخ اللہ کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں اور ادھر لگے ہوئے ہیں، مرتدین لوگ ہیں یہ۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ انسانیت کی تیسری قسم یہ ہے یقین والوں کی، جو کہتی کہ کرنے والے تو اللہ ہیں، اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی اسباب اور دنیاوی چیزوں اور دنیاوی سامان کے راستے سے اللہ کرتے ہیں۔ تو سب سے خطرناک قسم جو انسان کی ہے وہ یہ تیسری والی ہے۔ ایک انسانیت کی قسم وہ ہے یقین والوں کی جو اس دنیا میں بھی اللہ سے فائدہ اٹھا لیں گے اور بعد مرنے کے آخرت میں بھی۔ وہ قسم ہے جو کہتی کہ کریں گے تو اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ دنیا کے سامان اور دنیا کی چیزیں نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کہ بخار تو اللہ ہی دور کریں گے لیکن سورہ فاتحہ سے دور کریں گے، فاقہ تو اللہ ہی دور کریں گے لیکن سورہ واقعہ سے دور کریں گے، جو عمل کے راستے سے ہونا بتائے گی۔ تیسری قسم انسانیت کی وہ ہے، یہ عمل کے راستے والے جنہوں نے اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیا کہ اللہ کے کرنے کا راستہ عمل ہے، اللہ کے کرنے کا ضابطہ عمل ہے، اور یہی یقین پر اس دنیا سے چلے گئے تو اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا لیں گے، اور بعد مرنے کے جو ہمارے اور آپ کے سامنے آخرت جہاں جانا ہے ہمیں اور آپ کو، جو زندگی لامحدود زندگی ہے، وہاں پر کوئی سامان نہیں ہوگا، نہ ہی ہمارے باپ ہوں گے، نہ ہی ہمارا بھائی ہوگا، نہ ہی ہمارے شوہر ہوں گے، کوئی دنیا کی کوئی شکلیں وہاں نہیں ہوں گی، وہاں صرف ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر اعمال کے راستے سے ہم نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا ہوگا تو یہ اعمال وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی ان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس لیے اعمال کے راستے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے یقین کو درست کرنا ہوگا، اپنے یقین کو صحیح کرنا ہوگا۔ کیا یقین صحیح کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر احسان و کرم کا معاملہ دیکھیے کیا فرمایا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہر بات اپنی بتا دی کہ میرے بندے کہیں پھنس نہ جائیں، اس نے ہر بات بتا دی۔ اللہ نے ساری کائنات کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سامان کے بنایا، چاند، سورج، آسمان، زمین، سب کچھ مطلب بغیر سبب کے بنایا، اور بنانے کے بعد بنانے والے نے اپنی سب سے پہلی بات اپنے نبی کے ذریعے یہ بھجوائی، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے سب سے پہلی بات یہی کہی۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے بنایا ہے، اب بنی ہوئی چیزوں کو بنانے والا زیادہ جانتا ہے، دیکھنے والا اتنا نہیں جانتا جتنا کہ بنانے والا جانتا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے بنایا ہے اور میں ہی کہہ رہا ہوں اس بنی ہوئی چیز سے نہیں ہو رہا۔ اور آج ہم میں اور اللہ میں سمجھیے یہی پر پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کہ اس سے نہیں ہوتا، اور ہم اور آپ کہہ رہے ہیں اگر ہوتا نہیں تو بنایا کیوں؟ سورج اللہ نے بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں سورج سے روشنی نہیں ملتی، ہمارے دینے سے ملتی ہے، لا الہ کہ اس سے نہیں ہو رہا، اللہ دے رہے ہیں اپنی قدرت سے۔ لیکن اب چونکہ قدرت سے دے رہے ہیں اس دنیا کے اندر، تو امتحان پھر ہم مسلمانوں کا کیا ہے کہ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ شکلوں سے ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں، یہ سامان سے ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ جیسے سورج ایک شکل ہے، بادل ایک شکل ہے، پیڑ ایک شکل ہے، چاند ایک شکل ہے۔ اب ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، جیسے سورج سے روشنی آتی ہوئی دکھ رہی، پیڑ سے پھل آتے ہوئے دکھ رہے، بادل سے بارش ہوتی ہوئی دکھ رہی، تو ان شکلوں سے جو ہمیں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے وہ صرف ہمارے امتحان کے لیے، ہو نہیں رہا ان سے۔ روشنی سورج سے مل نہیں رہی ہے، صرف اللہ ہی کے دینے سے مل رہی ہے، لیکن امتحان ہے اس لیے دکھا رہے ہیں اس سے۔ سورج ہو یا نہ ہو اللہ اپنی قدرت سے روشنی دیں گے۔ روشنی دینے کے لیے ان کو سورج کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں روشنی ہوگی لیکن سورج نہیں ہوگا، روشنی ہوگی پر سورج نہیں ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے
یقین نکال لیا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کر کے دکھایا. دو صحابی آئے مسجد نبوی کے اندر رات میں اور اللہ کے نبی سے کوئی بات پوچھنی تھی. آ کر وہ پوچھ کے جانے لگے جب تو باہر دیکھا بڑا زبردست اندھیرا تھا. اس اندھیرے کے اندر ان کو کچھ دکھ بھی نہیں رہا تھا اور اس زمانے کے اندر لائٹ وغیرہ کا بھی سسٹم نہیں تھا. تو دونوں صحابی کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈی تھی. اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کی ڈنڈی سے روشنی نکالنا شروع کر دی. اب یہ اس لائٹ کی روشنی میں چلتے چلے گئے جو ڈنڈی سے نکل لی تھی. آگے پہنچے تو ایک صحابی کو دوسری طرف جانا, ایک صحابی کو دوسری طرف جانا. تو اب جن کو ادھر جانا تھا ان کے پاس روشنی نہیں, تو اللہ نے ان کی ڈنڈی سے بھی روشنی نکالنا شروع کر دی. تو روشنی دینے کے لیے اس کو ان کی ضرورت تھوڑی نہ ہے, لیکن اب